اللہ الرحمن الرحیم المصدر اسم، مصدر وہ اسم ہے یدل علی الحدث فقط، جو دلالت کرے فقط معنی مصدری پر، ویشتق منہ الافعال، اور اس سے مشتق ہوتے ہیں افعال، کالضرب والنصر، جیسا کہ ضرب اور نصر مثال کے طور پر، وابنیتہ من الثلاثی المجرد، اور اس کے اوزان ثلاثی مجرد سے، غیر مضبوطۃ، غیر منضبط ہیں، تعرف بالسماع، جو پہچانے جاتے ہیں سماع کے ساتھ، ومن غیرہ، اور غیر ثلاثی مجرد سے، قیاسیۃ، قیاسی ہیں، کل افعال، جیسے افعال، انفعال، استفعال، فعللہ، تفاعل مثلا۔ مصدر کی تعریف کی۔ مصدر وہ اسم ہے جو حدث یعنی معنی مصدری پر دلالت کرے اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، جیسا کہ الضرب اور النصر، اس سے ضرب یضرب اور نصر ینصر مشتق ہوتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو حدث پر یعنی معنی مصدری پر دلالت کرے، جیسے الضرب مارنا، اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، جیسے ضرب اور نصر، اس سے ضرب یضرب اور نصر ینصر مشتق ہوتے ہیں۔ وابنیتہ، مصدر کے ثلاثی مجرد کے اوزان غیر منضبط ہیں، سماع سے معلوم ہوتے ہیں، اور غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان قیاسی ہیں، جیسے افعال، انفعال، استفعال، فعللہ، تفاعل وغیرہ۔ مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے غیر منضبط ہیں، قیاسی نہیں ہیں، سماع سے معلوم ہوتے ہیں، اور غیر ثلاثی مجرد کے اوزان قیاسی ہیں، ضابطے کے مطابق ہیں، جیسے افعال، انفعال، استفعال، فعللہ، تفاعل۔ فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا، پس مصدر اگر نہ ہو مفعول مطلق، یعمل عمل فعلہ، تو عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل، اعنی یعنی یرفع الفاعل، رفع دیتا ہے فاعل کو، ان کان لازما، اگر لازمی ہو، نحو اعجبنی قیام زید، مجھے اچھا لگا زید کا کھڑا ہونا، وینصب مفعولا ایضا، اور نصب دیتا ہے مفعول کو بھی، ان کان متعدیا، اگر متعدی ہو، نحو جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اچھا لگا مجھے زید کا عمر کو مارنا۔ مصدر مفعول مطلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی لازمی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی ہو تو پھر فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے۔ لازمی ہو اعجبنی قیام زید، اس میں قیام لازمی مصدر نے زید فاعل کو رفع دیا۔ متعدی ہو اعجبنی ضرب زید عمرا، یہاں پر ضرب مصدر نے ضرب زید عمرا، ضرب مصدر نے زید فاعل کو رفع، عمرا مفعول کو نصب دیا۔ تو مصدر مفعول مطلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی وہ مصدر لازمی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے۔ لازمی ہو جیسے اعجبنی قیام زید، یہاں پر قیام مصدر لازمی نے زید فاعل کو رفع دیا۔ متعدی ہو اس کی مثال اعجبنی ضرب زید عمرا، یہاں پر ضرب نے زید فاعل کو رفع، عمرا مفعول کو نصب دیا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، تقدیم معمول المصدر علیہ، مصدر کے معمول کو اس پر مقدم کرنا، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا، اور نہ یہ کہا جائے گا اعجبنی عمرا ضرب زید۔ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے اعجبنی زید ضرب عمرا، کیونکہ زید معمول ضرب مصدر سے مقدم ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اعجبنی عمرا ضرب زید، اس لیے کہ عمرا معمول ضرب مصدر سے مقدم ہے۔ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے اعجبنی زید ضرب عمرا، اس میں زید معمول ضرب مصدر سے مقدم ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اعجبنی عمرا ضرب زید، اس لیے کہ اس میں عمرا معمول ضرب مصدر سے مقدم ہے۔ وَيَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے مصدر کا مضاف ہونا فاعل کی طرف، جیسے کرہت ضرب زید عمرا، میں نے ناپسند کیا زید کے عمر کو مارنے کو، او الی المفعول، یا مفعول کی طرف بھی، مفعول بھی کی طرف، جیسے کرہت ضرب عمر زید، ناپسند کیا میں نے زید کے عمر کو مارنے کو۔ مصدر فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو، کرہت ضرب زید عمرا، یہاں پر ضرب کی اضافت زید فاعل کی طرف ہے، مفعول بھی کی طرف ہو، کرہت ضرب عمر زید،
یہاں پر ضرب مصدر کے امر مفعول کی طرف اضافت ہے۔ مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول بھی کی طرف جائز ہے۔ فاعل کی طرف ہو کرے تو ضرب زید عمرا، یہاں پر ضرب مصدر کی زید فاعل کی طرف اضافت ہے۔ مفعول بھی کی طرف اضافت ہو کرے تو ضرب عمر زید، یہاں پر ضرب کی امر مفعول بھی کی طرف اضافت ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، بہرحال اگر مصدر مفعول مطلق ہو، فالعمل للفعل الذي قبله، تو عمل اس فعل کا ہوگا جو اس سے پہلے ہے، جیسے ضربت ضربا عمرا، میں نے مارا مارنا امر کو، فعمر منصوب، امر منصوب ہے، ضربت کی وجہ سے۔ مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو عمل وہ پچھلا فعل کرے گا، خود مصدر عمل نہیں کرے گا۔ مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو عمل اس کا پچھلا فعل کرے گا، خود مصدر عمل نہیں کرے گا، جیسے ضربت ضربا امرا، یہاں پر امرا منصوب ہے ضربت کی وجہ سے، نہ کہ ضربن کی وجہ سے۔